نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 134 135. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذکر جنت کا ہے اوپر آیت نمبر 133 میں. اس سے تعلق جوڑیں تو جنت ہی کے داخلے کی شرطیں بتائی جا رہی ہیں. متقیوں کے لیے تیار کی گئی. اور متقی کون ہیں؟ وہ تقوی والے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اور جن کا حال یہ ہے اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. اور جان بوجھ کر اپنے کیے پر وہ اصرار نہیں کرتے. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. اگر دل میں تقوی ہے، عمل میں اظہار کیسے ہوگا؟ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ تقوی کا اظہار صرف حالت عبادت میں ہوتا ہے. ہمیں بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ نماز سے ہے تقوی کا تعلق، حج سے تقوی کا تعلق ہے، روزے سے تقوی کا تعلق ہے کوئی شک نہیں، یقیناً ہے. اب جو تقوی کی دولت حاصل ہوئی نماز پڑھ کے یا روزہ رکھ کے یا حج کر کے یا زکوٰۃ ادا کر کے، اب اس تقوی کی دولت کا اثر باقی اعمال پر بھی نظر آنا چاہیے. جیسے کسی کی تنخواہ جب بڑھتی ہے تو اس کے حال حلیے پر، اس کے رہنے سہنے کے طریقے پر، اس کی سواری پر، ہر چیز پر اس اضافی پیسے کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب مومن کے پاس تقوی کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ کسی ایک زندگی کے پہلو میں یہ تقوی محدود نہیں رہ جاتا، بلکہ پوری زندگی میں اس کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے بات چیت کرنے کے طریقے پہ، اس کے حال حلیے پہ، اس کے طور طریقوں پہ، سب چیزوں پہ تقوی کی چھاپ، تقوی کی جھلک ہوتی ہے. ایک حد تک یہ محدود رہ جانے والی چیز نہیں ہے، ہر چیز پہ ایک فرق نظر آنے لگتا ہے. تو ان کا یہاں پر طور طریقہ بتایا گیا، ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کا انداز زندگی گزارنے کا کیسا ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہو یا کھلا، دونوں حالت میں وہ خرچ کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بعض دفعہ صرف ایک انگور کا دانہ خیرات کیا، اس لیے کہ کچھ اور تھا نہیں، جتنا تھا اس میں سے کر دیا. کبھی صرف ایک پیاز کی ڈلی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تم جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو صدقے میں دو. سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کچھ نہ ہو تو بکری کا کھر ہی دے دو. تو جو سائل ہے، جو کہ صاف صاف سوال کر رہا ہے، اسے کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیا جائے. آپ کے گھر کوئی آتا ہے مانگنے والا، اس نے گھنٹی بجائی، اس نے سوال کیا آپ سے، اب بہتر کیا ہے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسے دیں تو وہ بعض دفعہ چرس خرید لیتے ہیں، بعض دفعہ سگریٹ خرید لیتے ہیں، اور یہی حال جو ہے وہ مختلف فقیروں وغیرہ کا ہے. آپ کہیں گاڑی میں نکلیں یا کسی بھی حال میں آپ ہوں تو فقیر ہیں، وہ پیسہ مانگتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ بیگری تو پورا ایک پروفیشن ہے جو بنایا ہوا ہے انہوں نے. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیمپین نکلی تھی گداگری کو ختم کرنے کی، تو جو انہوں نے فقیر پکڑے، کسی کے پاس سیل فون نکلا، کسی کے پاس کوئی چیز نکلی، جی ہاں،
یہ ساری چیزیں ان کے پاس سے نکلی ہیں، برآمد ہوئی، اس لیے کہ ان کے پاس تو کافی پیسہ ہوتا ہے نا. مانگنا ان کا پیشہ ہے، مانگنا ان کا پروفیشن ہے، پروفیشن کے حساب سے وہ مانگتے ہیں. کچھ دن پہلے اخبار میں ایک نیوز آئی تھی، اس میں کسی شخص نے لکھا تھا کہ میں کسی خاص مقام سے گزرا کرتا تھا، وہاں پر ایک فقیر بیٹھا ہوتا تھا، میں اس کو کچھ پیسے دیا کرتا تھا. کچھ عرصے تک مجھے وہ فقیر وہاں پہ نظر نہ آیا. شہر میں کسی اور مقام پہ میں گیا، وہاں اس کو بیٹھا ہوا دیکھا. تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم تو پہلے فلاں جگہ ہوتے تھے، تم نے جگہ کیوں چینج کر لی؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ جگہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی ہے. اخبار میں آیا تھا، ایک کمائی کا ذریعہ تھا. تو یہ تو ہے، یہ ایک پروفیشن ہے، کوئی شک نہیں. اور وہ بچوں کو بھی بعض دفعہ اغوا کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں، ان کو محتاج اپاہج معذور کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ترس کھائیں اور ان کو پیسے مل جائیں، بھیک مل جائے. تو ان کو پیسہ تو انسان نہ دے، ایسے مانگنے والوں کو نہ دے. دیکھیں مانگنے والے میں بھی تو فرق ہوتا ہے، سب مانگنے والے ایک جیسے تو نہیں ہوتے. تو پہلے تو ہم کو ذرا سی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم مانگنے والے کو پہچانیں کہ پیشہ ور مانگنے والا ہے یا یہ واقعی ضرورت کے تحت مانگنے والا ہے. پہچاننے کے بعد پھر صورتحال کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا. جو بس ایسے ہی مانگتا ہے، پیشہ ور مانگنے والا ہے، لیکن بہرحال وہ مانگ تو رہا ہے اللہ کے نام پر. اگر آپ اسے کچھ دے نہیں سکتے تو بہت نرمی کے ساتھ کہہ دیجئے معاف کرو، ٹھیک ہے؟ ڈانٹنا نہیں ہے، ڈپٹنا نہیں ہے، کہہ دیں کہ بھئی معاف کرو. یہ آپ کہہ سکتی ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے. یا اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹائیں، بعض دفعہ لوگوں کے دل میں وہم آتا ہے کہ اچھا اب یہ بد دعا دے دے گا یا کچھ کر دے گا، تو وہم کو رہنے دیں، وہم کی وجہ سے مت دیں. اگر دینا ہے تو اللہ کے لیے دیں. ہم بھی جو دیتے ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نظر لگا دی، بچہ کھا رہا تھا میرا برگر، اب اس نے دیکھ لیا، چلو اس میں سے اس کو دے دیتی ہوں. نظر نوالا کہتے ہیں ان چیزوں کو. یہ نہیں کرنا. اگر یہ کیا تو اللہ کے لیے تو نہ دیا نا. اگر دینا ہے تو اللہ کے لیے، چونکہ یہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو میں کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دوں. اس میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ گاڑی میں سویٹس کا تھیلا رکھ لیجئے، یا آپ ٹکی پیکس جو بسکٹس آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکی پیکس 2-2 روپے کے، 3-3 روپے کے، آپ وہ دے دیجئے جو آپ کی حیثیت ہے. اور دوسرا فیکٹر یہ بھی ہوگا کہ آپ کے بچوں کی عمریں کیا ہیں. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ جو ٹافی کا پیکٹ آپ نے رکھا ہوگا وہ آج رکھیں گی کل نہیں ملے گا. گھر میں رکھے رہیں گے تو نہیں کھائیں گے، جب گاڑی میں رکھ کر کہہ دے کسی کو نہیں کھانا تو سب کھائیں گے. تو ایک احتیاط کیا کریں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے چیز لے کے نہ رکھیں. نمبر 1، خیرات کے پیسوں سے لیں. جیسے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اور آپ کے بچے نے کھا لیا، اس میں سے نکال کے، یا آپ ہی کو بھوک لگ گئی، جو آج کل ٹریفک کا حال ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ تو جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں نارمل پیسے، اس میں سے آپ لیں اور ایک ڈبہ رکھ دیں. سویٹس ہیں یا بسکٹس ہیں، بس جو آیا آپ نے ایک دے دیا اس کو. غذا کی غذا ہو گئی. کھانا کھلانے کی ترغیب قرآن میں بہت آتی ہے، مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا بھی آپ نے کھلا دیا، آپ کو بھی تسکین، اللہ بھی راضی، لینے والا بھی خوش. اکثر و بیشتر بہت خوش ہو جاتے ہیں وہ چھوٹا سا ٹکی پیک لے کے. تو اللہ کے نام کا چونکہ حوالہ ہے نا، تو اللہ کے نام پر خالی ہاتھ لوٹانا کسی کو اچھا نہیں لگتا. تو انسان دے دے. گھر میں کوئی مانگنے والا آیا، ہو سکتا ہے کھانا کھا کر اٹھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے فریج کے اندر. تو ہمارے گھروں میں اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. آٹا ہوگا، کچا آٹا، چاول ہوں گے، کوئی دال، کوئی سبزی ہوگی، کوئی سیب رکھا ہوگا، کوئی مالٹا، کوئی ڈبل روٹی کا توست، کچھ بھی دے دیں، کچھ بھی دے دیں. ہو سکتا ہے وہ لے کے خوش نہ ہو. آج کل تو ریٹس بھی بہت بڑھ گئے ہیں نا، 2 روپے 5 روپے آپ کبھی دے کر تو دیکھیں ذرا کسی کو کتنا ناراض ہوتے ہیں. لیکن اگر اس وقت آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ سائل کی رضا مت دیکھیے، آپ اللہ کی رضا دیکھیے. آپ کچھ نہ کچھ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیجئے. اور اگر کھانا ہے آپ کے گھر میں تو کھانا دے دیجئے. فکر نہ کریں. ہم اتنے اندیشوں کے اندر رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں اگر آپ نے کھانا دینا شروع کیا اور آپ کے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، پھر ذرا دیکھیں وہ کتنی خوفناک تصویر کھینچیں گے کہ اسی طرح چور گھر میں گھس آتے ہیں، اسی طرح لوٹ کے لے جائیں گے. ایک دن تم دیکھنا یہ کھانا مانگنے والے. اور انسان کے اندر خود غرضی اور آتی ہے، کہتے چلو چھوڑو رہنے دو، پتہ نہیں کون ہے. لیکن پتہ نہیں کون مانگنے والا آیا ہو، پتہ نہیں، ہو سکتا اللہ نے کسی فرشتے کو ہی بھیج دیا ہو ہمیں آزمانے کے لیے. اور دوسرے یہ یقین رکھیں کہ آپ اللہ کے نام پر یہ صدقہ دے رہی ہیں. صدقہ تو بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلا کو روک دیتا ہے. اپنی احتیاط ضرور کیجیے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ فقیروں کو بلا کے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا آپ نے، میاں آئے تو پتہ چلا یہاں سے وہاں تک لوگ بیٹھے. آپ نے کہا کلاس میں کہا تھا ٹیچر نے.
یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے. اپنی احتیاط آپ رکھیں لیکن ایک ٹرے میں لگا کر باہر کھانا دے دیں, جو بھی اویلیبل ہے دے دیں. ہو سکتا ہے آپ کو اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو وہ کھانا, وہ کھانے والے کو وہ بھوکا ہے تو اس کو اچھا لگے گا. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹرے جو ہے وہ ایسی صاف واپس آئے گی, لگتا ہے کسی نے دھو کر بھیجی ہے. اتنے بھوکے ہوتے ہیں یہ جو مانگنے والے آتے ہیں. تو آپ دے دیجئے اپنی احتیاط کے ساتھ, اور انشاءاللہ اللہ کے نام سے دیجئے, اللہ کی خاطر دیجئے, بسم اللہ کہہ کے دیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے. آپ دیکھیں اس طرح اگر ہم چوری اور ڈاکوں کے ڈر سے اتنا خوفزدہ ہو جائیں تو پیرالائز ہو جائیں نا. آخر گھر کا گیٹ کھلتا ہے, گاڑیاں باہر نکلتی ہیں, تب بھی تو چور داخل ہو جاتے ہیں. تو چوروں کے داخلے کا وقت تو بہت سارا ہو سکتا ہے, کئی موقع ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بچے اسکول جا رہے ہوں, ہسبینڈ آفس جا رہے ہوں, ہم کہیں نکل رہے ہوں ملنے کے لیے, کوئی ماسی کام کرنے آتی اس کے ساتھ. نعوذ باللہ, طریقے تو 10 ہیں آنے کے, ان سب کے ہم کام نہیں چھوڑتے. نہ بچوں کا اسکول جانا چھوڑایا, نہ ہم نے گھر سے نکلنا چھوڑا, نہ میاں کو پکڑ کے ہم نے بٹھایا کہ آفس مت جاؤ. ایسا تو نہیں کرتے نا. یا وہ آپ کی جھاڑو پوچھا کرنے والی آیا گیٹ ہی نہیں کھول رہی کہ پتہ نہیں کون اس کے ساتھ آ جائے. باقی زندگی کے کام بھی تو ہم کر رہے ہیں. اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے اور وہ اللہ کا نام لے کے آپ سے مانگ رہا ہے اور بھوکا ہے, کھلا دیجئے اس کو, کوئی بات نہیں, اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. باقی بھی کام ہو رہے ہیں, یہ بھی کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ. اور پیسہ آپ ان کے لیے رکھیے جو کہ واقعی ضرورت مند ہیں, جو کہ واقعی محتاج ہیں. کتنا بھی ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, انسان دے دے, کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرے. انفاق فی سبیل اللہ صرف مالداروں کا حصہ نہیں ہے, بلکہ غریبوں فقیروں کے لیے بھی موقع ہے. جو 10 کماتا ہے اس میں سے 1 دے دے, جو 100 کماتا ہے وہ 100 میں سے 10 دے دے. تو ہر ایک صدقہ کر سکتا ہے, کوئی محروم نہیں. اور اللہ سائز نہیں دیکھتا, اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. کس طرح سے دیا, اپنی ضرورت پر کتنا قابو کر کے دیا. اور جب انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے, اپنی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں, تب بھی دینا لوگوں کو مشکل لگتا ہے, لیکن نسبتاً آسان ہے. اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے, اب کھانا بچا رکھا ہے, روٹیاں بچی رکھی ہیں, سب نے کھا لیا, کسی کو بھوک نہیں, یہ دینا پھر بھی آسان ہے نا. اس کا مقابلہ آپ کیجئے اس صورتحال سے, اپنا پیٹ نہیں بھرا اور پھر اس میں سے کسی کو دے دینا. ایک ہی روٹی ہے اور ایک میں سے آدھا دے دینا, تو یہ تو وہی کرے گا جس کو کہ اللہ سے بہت محبت ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے حالات میں صدقہ کیا گیا اور کتنے خلوص سے کیا گیا, خالصتاً کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. تو چاہے وہ تعداد میں, کوانٹٹی میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, اللہ کو وہ بہت محبوب ہے. اور اگر دکھاوے کے لیے دیا گیا, وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, دکھاوے کے طور پہ دیا گیا, لاکھوں دیا گیا, وہ تو پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو یہاں متقیوں کی صفت بتائی ہے کہ وہ کھلے اور چھپے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی جنرس ہوا کی طرح ہے نا, جیسے ہوا سخی ہوتی ہے, سب تک پہنچ جاتی ہے, ایسے ان کا خرچ کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کھلے ہاتھ خرچ کرتے ہیں. صدقہ اور خیرات کے ذریعے جو اللہ تعالی صفات پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ سود کے بالکل برعکس ہیں, انٹرسٹ کے بالکل اپوزٹ ہیں. تو ایک یہ کوالٹی بیان کی گئی, ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں, فی السراء والضراء, بدحال ہوں یا خوشحال ہوں. دوسری صفت ان کی بیان کی, والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کے پی جانے والے ہیں. یہ نفس کا صدقہ دیتے ہیں, غصہ آتا ہے قابو پا لیتے ہیں. وعافین عن الناس, اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. یہ عزت کا صدقہ ہے. کسی نے آپ کی عزت پر حملہ کیا غصہ کر کے, آپ نے اپنی عزت کا صدقہ کر دیا. عزت کا صدقہ یہ مشکل ترین صدقہ ہے, مشکل ترین. انسان پیسہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے, مال دینے کو تیار ہو جاتا ہے, لیکن اپنی عزت, اس پر حملہ برداشت کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ کی عزت کی خاطر انسان اپنی عزت کا صدقہ کر دے, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے, بہت پسند ہے. اہم ترین, مشکل ترین صدقہ یہی ہے. اور اسی پوزیشن پر ہم دیکھتے ہیں انبیاء کو, اسی مقام پہ انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے واقعی اللہ کی خاطر اپنی عزت کا صدقہ کیا. لوگوں نے کیا کچھ نہ کہا ان کو, کون سا لفظ ان کے لیے نہ نکال دیا, جادوگر کہہ دیا, جھوٹا کہہ دیا, اور بناوٹی کہہ دیا, کیا نہ کہا, لیکن انہوں نے بدلہ نہ لیا اللہ کی خاطر.
تو تقوی کے ساتھ یہ کوالٹی بھی آتی ہے، کاظمین الغیظ وعافین عن الناس. یہ خاص مومن کا، متقی کا امتیازی نشان ہوتا ہے، ڈسٹنگوشنگ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ غصے کو ضبط کرنے والا ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہے تو حرام لیکن اس کا پینا حلال ہے، تو وہ کہتے ہیں غصہ پی جانا. جو غصے پر قابو کر سکتے ہیں ان کی شخصیت میں بڑا ہی نکھار آ جاتا ہے. میچیور، بیلنس، ٹھہراؤ، وقار، قرار والی شخصیت ہوتی ہے، خوبصورت شخصیت ہوتی ہے ان کی. کردار سازی میں، کیریکٹر بلڈنگ میں اہم ترین چیز غصے پر قابو پا لینا، کنٹرول یور ٹیمپر. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کچھ نہ دیا ہو اس کو دے، اور جس نے اس سے تعلق توڑا ہو اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے. تو غصے پر قابو پا لینا بہت اعلیٰ صفت ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے. اب ہمارے معاشرے میں آپ ذرا بتائیں کہ غصے کے بارے میں کیا خیالات پائے جاتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں بات یہ پائی جاتی ہے کہ جو بہت خاندانی ہے اس کا غصہ تو تیز ہو گئی. غصہ تیز ہونے کو نہایت اعلیٰ خاندان کا ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بادشاہوں کی نسل سے ہیں، ہمارے باپ دادا مغل تھے، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے فلاں کی بات. تو غصے کو نیو فلانٹ کیا جاتا ہے جیسے کوئی بڑا بیج آف آنر ہے، جیسے بڑا ہی کوئی اعلیٰ ہونے کی علامت ہے. یا بہت ذہین ہونے کے لیے بھی بعض دفعہ غصے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم اتنے ذہین ہیں، ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم سے تو باقی لوگوں کی بے وقوفیاں برداشت نہیں ہوتی، باقی لوگ اتنے کم تر ہیں، اتنے کم عقل ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتی ان کو، بس مجھے غصہ آ جاتا ہے ان کی بات سن کے. اور احساس کیا دلایا جاتا ہے دوسرے کو کہ میں ذہین بہت ہوں. آئی ڈونٹ ٹالریٹ فولز گلیڈلی، وہ والی چیز، مجھ سے بے وقوف نہیں برداشت ہوتے. یا کوئی کہتا ہے کہ ہم لاڈلے بہت ہیں، تو فخر کیا جاتا ہے غصے کے اوپر. حالانکہ غصہ شخصیت کا عیب ہے. ہمارے ماں باپ نے اتنا لاڈ کیا، اب ہمارا مزاج ہی ایسا ہو گیا، ہمیں غصہ بہت جلدی آتا ہے، ہم بہت اترا کر بڑے لاڈ سے کہتے ہیں. یا کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کے بہت لاڈلے ہیں، بیوی ہیں، اب میاں نے بہت سر چڑھایا ہوا ہے لہٰذا بیگم کا غصہ ہی نہیں ملتا، اتنا مزاج اعلیٰ ہو گیا. اور اس غصے کو پھر ہم کیا کہیں، فلموں کا کتنا رونا روئیں، ان فلموں کے ذریعے سے اس غصے کو بڑا ہی خوبصورت بنا کر دکھایا گیا. کیا دکھاتے ہیں؟ ہیروئن صاحبہ کو غصہ آ گیا، اب وہ ہیرو جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ناچتے گاتے ہاتھ جوڑتے چلے آ رہے ہیں، وہ منہ پھلاتی ہیں، یہاں منہ پھیرتی ہیں، وہاں منہ پھیرتی ہیں، آگے سے آتے ہیں پیچھے سے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ میں بالکل ہیروئن جیسی ہوں. اب کیا ہوا، میاں گھر آئے منہ پھلا لیا. ایکسپیکٹ کیا کیا آگے پیچھے ہوں گے، وہ انہوں نے 10 باتیں سنائی اور آگے سے کہا ایک تو آفس سے تھکا ہوا ہوں، وہ تمہارا پھولا ہوا منہ بھی دیکھوں. اب رونے بیٹھ گئے. آپ بدل گئے، آپ ویسے نہیں ہیں، پہلے تو آپ یوں تھے. تو چونکہ فلموں میں اتنا خوبصورت بنا کر دکھایا اتنی بری چیز کو، اتنا گلوریفائی کیا اس کو، آپ سمجھتے ہیں پاؤں پٹخنا اور چیخنا اور چلانا یہ کوئی بہت ہی ہیروئن ہونے کی علامت ہے. حالانکہ نہیں، ہمیں فلموں سے دین نہیں سیکھنا. مشکل ہی ہماری یہ ہے نا کہ ہمارے پرسیپشنز تو فلمیں بنا رہی ہیں، اس وقت میڈیا بنا رہا ہے. اگر بدتمیزی کو اور ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ پھلا کے اور کندھے پیچھے کر کے اگر ماں باپ کے سامنے زبان چلانا ڈراموں میں دکھا دیا گیا، وہ عین پسندیدہ ہو گیا. احساس ہی مٹ گیا کہ کبیرہ گناہ ہے جو سکھایا جا رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جو کہ دکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں ٹیلی ویژن سے یا فلموں سے اپنی تربیت نہیں کرنی، اپنی ٹریننگ نہیں کرنی. لیکن جب ماں نے اپنی جگہ ٹیلی ویژن کو رکھ دیا بیبی سٹر کے طور پہ، تو بچوں سے کیا شکایت کرنا کہ اتنے بد مزاج ہو گئے ہیں، اتنا غصہ تیز ہو گیا ہے بچوں کا. وہ تو جو دیکھیں گے پھر وہ کریں گے. تو ہمیں تو قرآن سے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت ہمیں قرآن ہی سے کرنی ہے. قرآن ہمارے پرسیپشنز کو بنائے، ہماری مینٹالٹیز کو بنائے، اور قرآن ہمیں بتائے کیا ہے اعلیٰ اور کیا ہے گھٹیا. قرآن نے تو بتا دیا کہ غصہ تیز ہونا کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو بڑا عیب ہے، شخصیت کو بدنما بنانے والی چیز ہے.
جس کا غصہ بہت تیز ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. اپنے غصے کو اپنے لیے تو فخر کی علامت سمجھتا ہے میں بڑا اعلیٰ ہوں اس لیے غصہ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کتنے گھٹیا ہیں یہ، دیکھو ذرا کیا طریقہ ہے ان کا بات کرنے کا. ان پلیزنٹ پرسنالٹی ہو جاتی ہے، شخصیت مسخ ہو جاتی ہے انسان کی. غصہ جب انسان کو آتا ہے وہ اپنے اوپر سے کنٹرول کھو دیتا ہے، مزے کا خیز لگنے لگتا ہے، ریڈیکولس لگتا ہے. اور ایسے لوگوں سے پھر باقی لوگ بھی دور رہنا چاہتے ہیں. کبھی مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ آپ آئینے میں دیکھیں، اور کبھی غصے کی حالت میں فرون کرتے ہوئے اپنا چہرہ آپ آئینے میں دیکھیں. آپ کو خود ڈر لگے گا اپنی شکل سے. تو سوچیں بیچارے بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جو شکل ہی ایسی دیکھتے ہیں ہماری. ایک اور بات یاد رکھیے گا، شاید آپ بھی اپنا بچپن ریکال کریں تو آپ کو یہ چیز یاد آئے. جو چیزیں بتائی گئیں بہت اچھی بتائی گئیں، لیکن بعض دفعہ وہ تاثر یاد آ جاتا ہے جس تاثر کے ساتھ وہ بات بتائی گئی تھی. ایکسپریشن یاد آ جاتا ہے. تو جب وہ ایکسپریشن آتا ہے نا تو آپ کو اس چیز سے خوف آنے لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بچے صرف وہ سن رہے ہیں. وہ الفاظ تو ہو سکتا ہے بچے آپ کے بھول جائیں آئندہ 10 سال میں یا 20 سال میں، لیکن جو آپ کے چہرے کا تاثر تھا وہ بچہ نہیں بھولے گا، وہ اس کو یاد رہ جائے گا. آپ کی شکل پہ کیا ایکسپریشن تھا، آپ کی آواز میں کیا تاثر تھا. جب وہ کام کرنے کھڑے ہوں گے وہ آپ کا تاثر، آپ کا ایکسپریشن ان کو یاد آ جائے گا. اور زیادہ تر ہم عبادت کی جب بات بچوں سے کرتے ہیں تو نہایت غصے کے ساتھ. انہیں کیا یاد رہے گا؟ انہیں غصہ یاد رہے گا، انہیں وہ ایکسپریشن یاد رہ جائے گا. ایک خاتون تھیں، اچھی عمر کی تھیں، 60 سے اوپر ان کی ایج تھی. ان سے پوچھا کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ کسی طرح نہیں قرآن کھولنے پر راضی. کہتی میں جب قرآن کھولتی ہوں مجھے استانیہ جی کی آواز یاد آ جاتی ہے. انہوں نے اتنا ہم کو مارا ہے، اتنا ڈانٹ کے ہمیں پڑھایا ہے کہ میں جب قرآن کھولتی ہوں مجھے خوف کی فیلنگ آتی ہے. تو ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا ڈانٹتے ہیں بچوں کو نماز کے لیے، ان چیزوں کے لیے. پہلے سمجھائیں، سمجھاتے ہی نہیں اور فوراً امپیشنٹ ہو کر ہم اس پر آ جاتے ہیں. اور غصہ ہم کس لیے بھی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مصروف بہت ہے. چونکہ ہم بہت مصروف ہیں لہٰذا ہم غصہ بہت کریں گے. حالانکہ مصروفیت کا غصے سے کیا تعلق؟ جو جتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے اس کے پاس تو اتنا ہی ٹائم نہیں غصہ کرنے کا. غصہ تو بڑی ٹائم کنزیومنگ چیز ہے. جس کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہے وہ غصہ کرے، جس کے پاس کام کرنے کو ہے وہ غصہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا بیچارہ. آپ کبھی آزمائیں 5 منٹ کا غصہ آپ 2 گھنٹے تک آپ ہانپتی رہیں گی. اس کے بعد لگتا ہے کہ ساری انرجی، ساری طاقت جسم میں سے کسی نے نکال دی ہے. سارے جسم کی لگتا ہے طاقت نچوڑ لی ہے کسی نے. اور اس کے بعد جب غصہ چلا جاتا ہے پھر شرمندگی، اس میں مزید 2 گھنٹے نکل گئے. اور غصہ تو انتہائی ٹائم ویسٹنگ چیز ہے. یہ اچھا استعمال نہیں ہے وقت کا. متقی تو اپنے وقت کے بارے میں بڑا ہی کانشیس ہوتا ہے، وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا. تو لہذا یہ غصہ جو ہے یہ انسان کو تھکا دینے والی چیز ہے، غیر متوازن، ڈس بیلنس کر دیتا ہے زندگی کو. تو کہا کاظمین الغیظ، کظوم کاف واو میم، مادہ کاف میم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سانس روک لینا. یا جیسے آپ دیکھیں کہیں ہمیں درد ہوتا ہے تو ہم ہاٹ واٹر باٹل استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کھولتا ہوا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے ہاٹ واٹر باٹل میں. اس کو کتنا ٹائٹ بند کرتے ہیں کہ ایک بھی قطرہ گرم پانی کا اس باٹل میں سے باہر نہ آئے. جب تک وہ باٹل کے اندر ہے وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے. اگر وہی پانی باٹل سے باہر نکل آیا تو کیا ہوگا؟ جلا دے گا، آبلے ڈال دے گا اس شخص کے اوپر جس تک وہ پانی کی چھینٹیں پڑ جائیں. جا کر چند قطرے ہی نکل آئے اگر کتنا نقصان پہنچائیں گے. تو یہاں بھی گرم مزاج لوگوں کا بتایا گیا کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ غصہ جب آیا بولنا شروع کیا اور دوسرے کو جلا ڈالا انہوں نے اپنے الفاظ سے. آبلے ڈال دیتے ہیں انسان کے دل پر، انسان کی روح کے اوپر زخم آ جاتے ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی آپ نوٹ کیجئے، کاظمین الغیظ کہا، غصے کے تھامنے والے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو غصہ آتا ہی نہیں. ہم سے فرشتے بننے کو نہیں کہا جا رہا کہ تم ایسے بے پتے کے ہو جانا کہ کسی بات کا تم کو برا ہی نہ لگے. یہ ان نیچرل ہے، ہو نہیں سکتا. غصہ آنا یہ برا نہیں ہے، غصے کا تھامنا یہ بہت اچھا ہے. غصہ آنا اور غصے کا بلا دھڑک اظہار کر دینا یہ وہ چیز ہے جس سے کہ ہم کو روکا جا رہا ہے. غصہ آئے اس کو کنٹرول کر لینا ہے. اب یہ مفید ہوگا، یہ فائدے مند ہوگا.
جو لوگ بہت تیز ہوتے ہیں غصے کے اظہار میں، کبھی دوسروں کے دل سے ان کے لیے دعائے خیر نہیں نکلتی، وہ پسندیدہ نہیں ہوتے، لوگ ان کو دیکھ کر اوائڈ کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ بیٹھنا پڑے۔ جن کا غصہ بہت تیز ہوتا ہے، لوگ ان کا کام نہیں کرنا چاہتے، ان کا کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اگر غلط ہو گیا تو ہماری بڑی شامت ہے، تو کہتے ہیں رہنے ہی دو، نہ کرو۔ ظفر شاہ دہلوی کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں اللہ نہ یاد آیا، اور جب غصہ آیا، تیش آیا، تو اللہ کا خوف نہ محسوس ہوا۔ کسی کی نافرمانی دیکھ کر ہمیں غصہ آتا ہے تو کبھی یہ بھی تو یاد آ جائے کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا غصہ بھڑکتا ہے دوسروں پر، اگر اس طرح اللہ کا غصہ بھڑک گیا مجھ پر تو میرا کیا ہوگا؟ تعلقات کو آپ دیکھ لیں، ہیومن ریلیشنز، تعلقات خراب ہونے کا سب سے بڑا سبب تیز مزاجی ہوتی ہے، غصے کا تیز ہونا۔ گھر میں ایک انسان ہو جس کا مزاج خراب ہو، شوہر یا بیوی یا بچہ یا ساس سسر یا نوکر، کسی ایک کا مزاج خراب ہو، پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے ایک کے مزاج کی وجہ سے۔ بہت بہتر ہے کہ غصے کے وقت خاموش ہو جایا جائے۔ حدیث میں مختلف ہمیں طریقے بتائے گئے، ایک یہ ہے کہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ، یہ بھی کہ کھڑا ہے انسان تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وہ کیا کوئی موومنٹ کر لے، اپنی پوزیشن کو چینج کر لے، جہاں ہے اس جگہ سے چلا جائے، وہ جگہ چھوڑ دے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اپنی پوزیشن کو چینج کر لینا، اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ پانی پی لے، وضو کر لے، انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کوئی بھی کام کرے، لیکن ہر حال میں غصے پر قابو پانا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ غصہ اور بد زبانی یہ ساتھی ہیں، غصہ اور فاؤل لینگویج یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور غصے میں کیا کچھ بول جاتا ہے انسان اسے خود بھی یاد نہیں رہتا، خود تو کہہ کر بھول گیا، لیکن جس سے کہا کیا وہ بھولا؟ وہ نہیں بھولتا۔ ہم کہتے ہیں نا یو کین forgive بٹ یو کین ناٹ forget، معاف کر سکتے ہیں کسی کی کوئی بات، لیکن بھولنا تو اپنے بس میں نہیں ہے انسان کے۔ تو یہاں بہت حقیقی بات کہی کہ معاف کرنے والے بنو، کاظمین الغیظ، غصہ قابو رکھو، وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو، بدلہ مت لو۔ کیا ہوگا؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے ایسے محسنوں سے۔ محسن کا لفظ حسن سے بنا ہے، ہا سین نون۔ یہ کون سے حسین ہے؟ محسن کون سا خوبصورت ہے؟ وہ خوبصورت جس کے اعمال بہت خوبصورت ہیں، اور ہم کو محسن بننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہم حسین بننے کی فکر زیادہ کرتے ہیں، اپنے چہرے اپنے جسم کو سجانے پر بہت زور بہت وقت صرف کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے سب مٹی میں مل جانا ہے جا کر، یہ کہاں ساتھ جائے گا۔ اور کوئی کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو شکل کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، تو ضروری تو نہیں کہ اللہ اسے محبت کرے۔ ہاں، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جس کے اعمال بڑے حسین ہو، جس کا مزاج بہت حسین ہو، جس کی عبادت بہت خوبصورت ہو، اللہ محبت فرماتا ہے ان سے، محسنوں سے۔ اب اگر کسی نے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی، کوئی ظلم کیا ہم پر، ہم نے معاف نہ کیا، ہمارے معاف نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے تو اس کا نقصان ہوا، لیکن میرا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے برعکس اگر معاف کر دیا، عافین عن الناس، معاف کر دیا، درگزر کر دیا لوگوں سے، اللہ کو اتنی پسند ہے یہ صفت کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اب آپ نے کسی کو معاف کیا اور اس کے بدلے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ جنت میں چلی گئیں، تو فائدہ ہی فائدہ۔ تو معاف کر دینے میں بہت فائدہ ہے، لہذا نفع کا سودا کرنا سیکھیں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو دنیا میں معاف کیا ہوگا اور اللہ کی خاطر معاف کیا ہوگا۔